بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں بالکل محفوظ ہوں گے۔ نیشنل پبلک اسکول آپ کے لیے آن لائن کلاسز کی سہولت دے رہا ہے تاکہ آپ کی پڑھائی کا سلسلہ منقطع نہ ہو سکے۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں سبق نمبر 3 درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ہم نے الفاظ معنی اور جملہ سازی کی تھی، اور اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کی ریڈنگ کی تھی۔ تو آج اس کا تیسرا لیکچر ہے، لیسن نمبر 3 کا تھرڈ لیکچر ہے، جس میں ہم آپ کو سوال جواب اور کچھ کتاب کے اوپر مشق کروائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، اس کے لیے آپ کو نوٹ بک کی ضرورت ہے، اپنی نوٹ بک نکالیے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کائنڈلی ڈرا مارجن لائن ایٹ لیسٹ 3 to 4 pages and also a topic line. Today's topic is عنوان کیا ہے ہمارا؟ سوال جواب۔ سوال نمبر 1، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ مدینہ منورہ میں سخت قحط تھا، لوگ پریشان تھے، ایسے میں حضرت عثمان غنی کے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ مدینہ منورہ کے باہر پہنچے تو غلے کو دیکھ کر تاجروں نے اسے خریدنا چاہا۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو دگنے منافع کی پیشکش کی۔ سوال نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ سے نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ نفع، اچھا یہ جو اوپر ہے نا زیادہ سے زیادہ آئے گا، نیچے بھی زیادہ سے زیادہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع اللہ تعالیٰ کی
طرف سے مل رہا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو دنیا میں اس کے لیے ایک دے گا، قیامت کے دن 10 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر آپ اس دنیا میں ایک دیتے ہیں، یعنی کہ 1 روپیہ ہی آپ کر لیں، اس کے بدلے میں 10 گنا ملے گا۔ سوال نمبر 3، جنگ یرمک میں صحابہ نے کس اثار سے کام لیا؟ جواب، جنگ یرمک میں کچھ صحابہ کرام زخموں سے چور تھے۔ جب ایک شخص زخمی کو پانی پلانے لگا تو قریب سے دوسرے زخمی کی آواز آئی، پانی۔ پہلے صحابی نے کہا کہ میرے بجائے دوسرے زخمی کو پانی پلاؤ۔ پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس لے کر گیا تو قریب سے تیسرے زخمی نے پانی کے لیے صدا لگائی۔ دوسرے زخمی نے اس کی آواز سنی تو اس نے پانی پلانے والے کو اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ جب وہ تیسرے زخمی کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ وہ بھاگ کر دوسرے زخمی کے پاس واپس آیا تو اتنے میں وہ زخمی بھی شہید ہو چکا تھا۔ وہ فوراً پہلے زخمی کے پاس پہنچا تو وہ بھی
دنیا سے کوچ کر گیا۔ دیکھا پیارے بچوں کتنی پیاری مثال ملتی ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 4، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ ہر انسان پر کبھی نہ کبھی کوئی مشکل وقت آ ہی جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کے مشکل وقت میں اس کی مدد کریں گے تو کل جب ہم پر مشکل وقت آئے گا تو وہ شخص بھی ہماری مدد کرے گا۔ دوسروں کی مدد کرنا اصل میں اپنی ہی مدد کرنا ہے۔ سوال نمبر 5، طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ جواب، طالب علم پڑھائی میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی سوال حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور کسی ضرورت مند کو اپنی پرانی کتابیں دے کر بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 6، بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جواب، بحیثیت انسان ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمیشہ محبت، رواداری، ہمدردی اور خلوص کا رویہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اپنے لیے صرف جانور جیتے ہیں۔ آج ہم جیسا رویہ دوسروں کے ساتھ رکھیں گے ویسا ہی
دوسرے لوگ ہمارے ساتھ رکھیں گے۔ جی تو بچوں ہم سوال جواب جو ہیں وہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی؟ مدینہ منورہ میں سخت قحط تھا، لوگ پریشان تھے، ایسے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ مدینہ منورہ کے باہر پہنچے تو گلے کو دیکھ کر تاجروں نے اسے خریدنا چاہا۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دگنے منافع کی پیشکش کی۔ سوال نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو دنیا میں اس کے لیے 1 دے گا اسے قیامت کے دن 10 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ جنگ یرمک، سوال نمبر 3، جنگ یرمک میں صحابہ نے کس اثار سے کام لیا؟ جنگ یرمک میں کچھ صحابہ کرام زخموں سے چور تھے۔ جب ایک شخص زخمی کو پانی پلانے لگا تو قریب سے دوسرے زخمی کی آواز آئی، پانی۔ پہلے صحابی نے کہا کہ میری بجائے دوسرے زخمی کو پانی پلاؤ۔ پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس لے کر گیا تو قریب سے تیسرے زخمی نے پانی کے لیے صدا لگائی، یعنی کہ آواز لگائی۔ دوسرے زخمی نے اس کی آواز سنی تو اس نے پانی پلانے والے کو اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ جب وہ تیسرے زخمی کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ وہ بھاگ کر دوسرے زخمی کے پاس واپس آیا تو اتنے میں وہ زخمی بھی شہید ہو چکا تھا۔ وہ فوراً پہلے زخمی کے پاس پہنچا تو وہ بھی دنیا سے کوچ کر گیا۔ سوال نمبر 4، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ ہر انسان پر کبھی نہ کبھی کوئی مشکل وقت آ ہی جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کے مشکل وقت میں اس کی مدد کریں گے تو کل جب ہم پر مشکل وقت آئے گا تو وہ شخص بھی ہماری مدد کرے گا۔ دوسروں کی مدد کرنا اصل میں اپنی ہی مدد کرنا ہے۔ سوال نمبر 5، طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ طالب علم پڑھائی میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی سوال حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور کسی ضرورت مند کو اپنی پرانی کتابیں دے کر بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 6، بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بحیثیت انسان ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمیشہ محبت، رواداری، ہمدردی اور خلوص کا رویہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اپنے لیے صرف جانور جیتے ہیں۔ آج ہم جیسا رویہ دوسروں کے ساتھ رکھیں گے ویسا ہی دوسرے لوگ ہمارے ساتھ رکھیں گے۔ صفحہ نمبر 15، درست جواب پر ٹک سے نشاندہی کریں۔ ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے میں آئے، 1000، 2000، 3000، 4000۔ جی بچوں کتنے اونٹ آئے تھے آپ بتائیں؟ جی 1000۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، 1/4، 1/3، نصف یعنی کہ آدھا یا سارا؟ جی بچوں بتائیں۔ جی بالکل سارا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی، 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 10 گنا؟ 2 گنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، 1/4، 1/3، نصف یا سارا؟ نصف یعنی کہ آدھا۔ کالم ملائیے۔ حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر جو ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق،
حضرت عثمان، جی حضرت عثمان، یہ جی ذوالنورین، بلبل پھول، زنجیر کڑیاں، درد دل انسان، خشک سالی یعنی کہ قحط، پروانہ چراغ، دار فانی دنیا۔ سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا، انسان کو مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا، صحیح یا غلط؟ یہ ہے جی درست۔ دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد نہیں دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے۔ کسی بھی طریقے سے مدد کی جا سکتی ہے۔ زمین والوں سے مہربانی کرو، کرنے والے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہربان ہوگا، درست۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 7 دے گا، یہ غلط ہے، 7 نہیں 10 گنا ملے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر انصار کی جانب سے مہاجر صحابہ کی مدد کی نظیر ملنا مشکل ہے، یہ غلط ہے۔ خالی جگہ پر کریں۔ ہماری تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی ڈیش مثالوں سے بھری پڑی ہے، روشن مثالوں سے۔ صحابہ کرام نے ہمیشہ بھائیوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ڈیش دی، ترجیح دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش کی بے مثل تعریف رقم کی، سخاوت۔ محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے خلوص نیت سے اس کا ڈیش بھی کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں۔ دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھنے والا معاشرہ اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم ڈیش ہوتی ہیں، مربوط۔ درج ذیل جملوں میں محاورے استعمال ہوئے ہیں، آپ ان جملوں میں محاورات کی نشاندہی کریں۔ وہ امتحان میں نقل کرتا ہوا پکڑا گیا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا، اس میں محاورہ شرم سے پانی پانی ہونا، اس کو آپ انڈر لائن کر دیں۔ وہ بہت لائق بنتا تھا مگر جب استاد نے پہلا ہی سوال پوچھا تو بغلیں جھانکنے لگا، اس میں بغلے جھانکنا جو ہے محاورہ ہے۔ اوباش بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے باپ کی عزت خاک میں مل گئی، عزت خاک میں ملنا جو ہے وہ محاورہ ہے۔ وہ بہت بے ایمان آدمی ہے، بے ایمان، اس نے امدادی فنڈ کا روپیہ کھا کر ڈکار تک نہ لی، اس میں ڈکار تک نہ لینا جو ہے وہ محاورہ ہے۔ ہم کتنے مزے کی باتیں کر رہے تھے کہ اس نے اچانک آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دی، رنگ میں بھنگ ڈالنا محاورہ ہے۔ خان صاحب ایسی بھی کیا مصروفیت کہ آپ دوستوں کے لیے عید کا چاند ہو گئے، عید کا چاند اس میں محاورہ ہے۔ یہاں پہ بیٹا آپ کا یہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ بیٹا صفحہ نمبر 15 پہ سوال ہے، اس سبق میں مختلف مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درج ذیل مختلف تعظیمی القابات استعمال ہوئے ہیں، آپ ان کے معنی تحریر کریں، جیسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے، مراد آخری نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے اللہ تعالی کے رسول، یعنی کہ پیغامبر یعنی پیغام لے کے آنے والے۔ سرور کائنات کا مطلب ہے ساری دنیا کے سردار۔ رحمت دو عالم کا مطلب ہے دونوں جہانوں کے لیے رحمت۔ جی بچوں، خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کا جہاں پہ خاتمہ ہو، یعنی کہ نبی پاک سے آخری نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے مراد آخری نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول یعنی کہ پیغمبر، پیغام لے کے آنے والے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ساری دنیا کے سردار، رحمت دو عالم یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت۔ جی بچے آپ کا سبق نمبر 3 مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سبق نمبر 4 کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گی۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ یہ سارا کام آپ نے اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ لکھ لینا ہے اور یاد کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے اور اپنا خیال رکھیے۔